بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ خوش آمدید مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل۔ یہ وہ چینل ہے جہاں ہم بیان کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت، ان کے فضائل اور ان کی سیرت اور ان کے اقوال حکمت۔ آئیے ناظرین ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہوں تاکہ ہم سب مل کر اپنے دلوں کو اہل بیت علیہ السلام کی نورانی تعلیمات سے منور کر سکیں، اپنی زندگیوں کو ان کے راستے پر استوار کریں اور حقیقی سکون اور کامیابی حاصل کریں۔ مناقب اہل بیت یوٹیوب چینل میں آپ کو ملیں گے مستند وظائف، قرآنی دعائیں اور اہل بیت علیہ السلام کے بابرکت فرمان۔ یہاں ہر لفظ روشنی ہے اور ہر دعا سکون قلب کا ذریعہ۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد ہے کہ آپ کی زندگی قرآن و سنت اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم کی روشنی سے جگمگا اٹھے۔ یاد رکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ذکر سکون دل کا راز۔ جیسا کہ ناظرین نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ذکر الہی دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 227۔ دعا بندے کے لیے مصیبتوں سے ڈھال ہے اور رحمت کے دروازوں کی کنجی ہے۔ نہج البلاغہ خطوہ نمبر 174۔ اصول کافی میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ایمان کا ستون ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468۔ جو بندہ دعا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 473۔ ایک اور جگہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں، اے پروردگار مجھے اپنے ذکر میں مشغول رکھ تاکہ میرا دل سکون پا جائے۔ صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 5۔ فجر کی نماز کو جب بی بی کی تصویر پڑھتے نا تو تصویر پڑھے وقت اپنا پہلو نہیں بدلنا۔ جس اینگل میں آپ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تو کرسی پہ جو آپ کا پہلو نہیں بدلنا ہو تو آپ سیدھا نہیں بیٹھ جانا، ایسا جیسا نماز ختم کرے بی بی کی تصویر پڑھے، 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58، اللہم رائنی رازق رزق، وہاں سے شروع ہوتی آیت نمبر 58 سورہ زاریات، یہ 27 مرتبہ ایک آیت پڑھو۔ پلیز غور سے سنو، 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت، پھر 11 ٹائمز صلوات، 11 صلوات اور بیچ میں 27 مرتبہ یہ آیت، سورہ زاریات سورہ نمبر 58، آیت نمبر 58، یہ 40 دن تک کرو۔ یہاں پہ یہ پڑھ یہ کر کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرو۔ نوے امام کو ہدیہ کرو۔ کیوں کرو نوے امام کو ہدیہ؟ رزق کے لیے نوے امام، اللہ کا رسول بول رہا، عابد اللہ بھی نہیں بول رہا، اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہیے تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو۔ اللہ کے رسول اس وقت بول رہے اپنے زمانے میں، کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہتے، تم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، تم اپنے رزق میں چاہتے، مثال کے طور پہ تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تم چاہتے 10 لاکھ کی برکت، تو تم جو ہے یہ میرے نوے وارث کا واسطہ دو۔ اس لیے کہ اس امام کا نام ہے محمد تقی، آپ کا لقب ہے، جواد بھی آپ کا ٹائٹل، جوادین بولتے ہیں جب آپ قاسم ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے۔ نوے امام کا لقب ہے جواد، جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے، جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت یعنی امام کی ہے۔ رزق کے لیے بہترین عمل میں آپ کو دیا ہوں، آپ ٹرائی کرو کل کی فجر کی نماز، صرف ویری سمپل، ہارڈلی ٹیکس 5 to 6 منٹ، ایک آیت پڑھنا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 58،
58%. اچھا یہ صرف رزق کے لیے نہیں, ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر محبت چاہتے, ایک ہیپی میرڈ لائف چاہتے, اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے, رزق کے لیے بہت اچھا ہے. تیسری چیز, اگر سٹریس کسی کو ہے, سٹریس, اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اب یہ آیت پڑھو, کتنا سمپل ہے, 11 سلوات 27 ٹائمز یہ آیت اور 11 سلوات, اس کے بعد ہاتھوں اٹھا کے 90 امام کو گفٹ کرنا, 90 امام کو ہدیہ کرنا. ہدیہ کر کے بولنا مولا, یہ نہیں بولنا کہ بمبے کا پورا رزق میرے پاس آ جائے, یہ بولو اللہ سب کے رزق کھول دے اور آج کی صبح میرا رزق کھول دے. آپ یقین کرو اس کے بارے میں یہ کہ اگر تمہارا رزق کے آگے پہاڑ ہے تمہارے سامنے, تم کو ایسا لگ رہا کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلنے والا ہی نہیں, میں اب کیا کروں, خودکشی کر لوں, سوسائڈ کر لوں, حرام ہے, وہ کبھی نہیں کرنا. سوسائڈ کا مطلب تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تم. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ اس لیے اتنا میں بھی اس میں بھی تھک گیا, میں پریشان ہے مولانا, اب تو میرے کو کچھ نہیں, کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا سوائے سوسائڈ. واٹ ڈو یو مین سوائے سوسائڈ؟ میں نے کہا یار تم 40 سال اپنے گزارے لائف کے, اب پورا حرام میں جاؤ گے, حرام ہو جائیں گے, وہ موت ہی حرام ہے. اس کا مطلب تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر تم نے مثال کے طور پہ سوسائڈ کیا, مثال دے رہا, اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, تو وہاں پہ مرنے کے بعد کون کس پہ بھروسہ ہے تمہارے؟ کیا مرنے کے بعد راحت ہے؟ دنیا کی چھوٹی سی پریشانی کو چھوڑ کر تم, اور لڑکیاں اپنی فیملی ممبر سے, ہسبینڈ سے, اپنی مدر ان لا سے تنگ آ کے بولے کہ اب ہماری زندگی میں کچھ ہے نہیں, میری گھر کی زندگی پوری حرام ہوگی, اب میں بہتر ہے کہ سوسائڈ کروں. ینگ لڑکیاں, میں نے کہا تم یہ کر کے تم کیا چاہ رہے, کہ تم یہ سمجھتے کہ مرنے کے بعد تم کو راحت ہے, بلیسنگ ہے, رحمت ہے, سکون ہے, مرنے کے بعد اور عذاب ہے, اتنا بڑا عذاب ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تم دنیا میں, تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا, تم نے امام پہ بھروسہ نہیں کیا, تم اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے, ویئر آر یو گوئنگ؟ تم سمجھ رہے وہاں پہ تم کو بڑا کمفرٹ ہے, وہاں پہ تو اور مار پڑے گی. اس لیے کہ وہاں پہ اگر اللہ بولتے جا تو جس کے بھروسے پہ مرا تھا اسی کے بعد جا, کوئی جواب ہے وہاں پہ؟ کبھی نہیں کرنا, بھی سوچنا بھی نہیں. پریشانی آتی ہے, پریشانی جاتی بھی ہے, اور جاتی ہے تو آپ دعا کر. استغفار بہترین عمل, یہ میں نہیں بول رہا, میرا مولا حسین بول رہا, میرا مولا علی بول رہے, کہ جب تم پریشانیوں میں گھرو استغفار کرو. یہ نہیں کہ جب پیسہ آ جائے, اور استغفار کیسے کرو, اپنے وہ گناہوں کو یاد کرو یہ تم نے کیا, یہ مت بولو یار I didn't do anything. معزز ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہمارے چینل مناقب اہل بیت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.